السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وحلما وحكمة أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم سورۃ الانفال کی آخری آیت سے پہلی آیت اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیا مبارکہ میں ایمان والے دو گروہوں کا ذکر کیا۔
ایک مہاجرین اور دوسرے انصار، دونوں کے بارے میں فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے سچے خالص مخلص ایمان والے ہیں۔ ان سب کے لیے لہم مغفرۃ و رزق کریم، بخشش کا اعلان بھی ہے اور عزت والا رزق بھی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ دو گروہ کون سے ہیں؟ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آمنو بھی کہا اور مومنون بھی کہا، لہم مغفرۃ بھی کہا، لہم رزق کریم بھی کہا۔ ان کی علامت اور نشانی یہ ہے، ہاجروا و جاہدوا فی سبیل اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا۔ والذین آووا ونصروا، دوسرے وہ ہیں جنہوں نے ان کو جگہ بھی دی، مدد بھی کی۔ تو ایک کا نام ہاجروا ہے، دوسرے کا نام نصروا ہے۔ ہاجروا سے مراد مہاجرین ہیں، نصروا سے مراد انصار ہیں۔ ہجرت کہاں سے کہاں کی؟ کنہوں نے انصار ہونے کا اعزاز حاصل کیا؟ تمام تفاسیر اس بات پہ گواہ، سیرت کی کتابیں، حدیث کی کتابیں موجود ہیں۔ مکہ المکرمہ میں جہاں پہ وحی کی ابتدا ہوئی اور ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی توحید کا علم بلند کیا، جنہوں نے اول سابقون الاولون کا کردار ادا کیا اور سب سے پہلے کلمہ توحید و رسالت سے روشناس ہوئے، ان پر جب مکہ کی زمین کافروں نے تنگ کر دی تو اللہ رب العزت کی اجازت سے ہجرت کرنا پڑی۔ مکہ چھوڑ کے پہلے حبشہ پہنچے کچھ صحابہ اور باقی یثرب پہنچے، جسے مدینہ المنورہ کا نام دیا گیا، مدینہ الرسول کہا گیا، مدینہ طیبہ کہا گیا، مدینہ طیبہ کہا گیا، اور وہیں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ اور جن لوگوں نے مدینہ منورہ کے لوگوں نے مہاجرین کو گھر بھی دیے، کاروبار بھی دیے، ہمدردیاں بھی کیں اور ہر طرح کی نصرت کا مدد کا آئندہ بھی وعدہ کیا، انہیں انصار مدینہ کہا جاتا ہے۔ مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ، دونوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے سچے خالص مخلص مومن ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا اور اسلام کا علم پوری دنیا میں لہرایا جانا تھا، ہر جگہ دین اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ آہستہ آہستہ اس آفاقی عالمگیر اور انٹرنیشنل دین میں داخل ہونے لگے، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ تو جو بعد میں مسلمان ہوئے، جنگوں کے بعد
یا پھر غزوات کے بعد، سرایا کے بعد، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک جس خوش نصیب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی، کلمہ بھی پڑھا، ان سب کے ساتھ اللہ نے کلم وعد اللہ الحسنی، اچھے سے اچھا وعدہ کیا۔ حسنی ایسا لفظ ہے کہ اس سے اگلی ٹرم ہے ہی نہیں، کہ جتنا اچھے سے اچھا وعدہ ہو سکتا تھا اللہ نے پیغمبر کے صحابہ سے کیا۔ صحابی کہتے ہیں ساتھی کو، اور یاد رکھیں کوئی بھی پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بنتا۔ پیغمبر آئے سارے انسانوں میں ہیں اور آئے سارے مردوں میں ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس کو نبوت کا تاج پہنانا چاہتے ہیں، ازل سے ہی اللہ نے فیصلہ فرما لیا ہوا۔ پیغمبر بھی اللہ کی مرضی سے بنتے ہیں، اور جو پیغمبر کے ساتھی اور صحابی اور حواری اور جانثار ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے بنتے ہیں۔ ہم اس دور میں پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ تو جن کو اس دور میں پیدا کیا اور انہوں نے انبیاء کا اور خصوصاً خاتم الانبیاء کا کلمہ پڑھا، وہ کسی انسان کا انتخاب نہیں تھا، اللہ رب العزت کا انتخاب تھا۔ تو جو صحابہ کے ایمان پہ، خلوص پہ شک کرتا ہے، وہ پیغمبر کی ذات پہ شک کرتا ہے، اللہ کے فیصلے پہ شک کرتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ شک کرے وہ بندہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہے۔ نبی بھی اللہ کی مرضی سے بنتے ہیں اور نبی کے صحابی بھی اللہ کی مرضی سے بنتے ہیں۔ قیامت تک اب نبی کوئی نہیں آنا، تو قیامت تک اب صحابی بھی کو نہیں آنا۔ صحابہ کے مرتبے کو سمجھو، صحابی کی ڈیفینیشن کو سمجھو کہ صحابی پوری امت میں وہ اعلیٰ ترین شخصیت ہے جو انتخاب بھی اللہ کا، فیصلہ بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ تعالیٰ کی، اور جب پیغمبر چلے جائیں تو پھر بعد میں کوئی صحابی نہیں بن سکتا جو اگر نبوت کا دعویٰ کرے نبی پاک کے بعد وہ بھی کذاب ہے، اور جو کسی کی صحابیت کا دعویٰ کرے وہ بھی کذاب ہے۔ نہ کوئی نبی بن سکتا ہے نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے۔ تو یہ اتنا اعلیٰ عہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ختم ہی کر دیا ہوا ہے۔ جیسے نبوت کا تکمیل کا اعلان ہو چکا ہے، ایسے صحابیت کی تکمیل کا بھی اعلان ہو چکا ہے۔ صحابی کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر وہ خوش نصیب جس نے ایمان کی حالت میں یا تو ڈائریکٹ حضور پاک سے کلمہ پڑھا یا پھر کسی صحابی سے سن کے کلمہ پڑھا۔ یعنی بہت سے صحابہ تھے جن کو کلمہ پڑھانے والے صحابہ ہی تھے، دوسرے شہروں میں گئے، کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے، اور پھر وہ زیارت کے لیے، حضور پاک کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ آئے،
اور بہت سے صحابہ تھے جنہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پہ پہلی دفعہ حضور کی زیارت کی ہے. تھے وہ بھی صحابہ، حالانکہ آپ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، دور دراز کے تھے. ایمان کی حالت میں نبی پاک کی زیارت کر لی، پھر اس ایمان پہ قائم رہے ہیں آپ کی وفات تک. اور بعد میں پہچان کیا ہے؟ جس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ دعویٰ کیا نا کہ رأیت رسول اللہ، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رأیت رسول اللہ بعینی، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باذنی، میں نے پیغمبر کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کی باتیں ان کانوں سے سنی ہیں، آپ یہ فرما رہے تھے. اسے صحابی کہتے ہیں جس نے نبی پاک کی وفات کے بعد لوگوں کو بتایا کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے، آپ سے باتیں سنی ہیں. لوگوں کو، بعد والوں کو صحابہ خود بتایا کرتے تھے کہ میں صحابی ہوں. کسی بھی نئے شہر میں جاتے تو لوگوں کو بتایا کرتے. اگر اس دور میں کسی اجنبی بندے نے دعویٰ کیا نا کہ میں صحابی ہوں، تو جو سچے صحابہ تھے انہوں نے فوراً اس کی پکڑ کی اور اس کے دعوے کو ملیا میٹ کر کے اس کا جھوٹا ہونا لوگوں کو بیان کیا کہ یہ کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹ بول رہا ہے. ہم تو نبی پاک کے پاس ہر روز جاتے تھے، ہم نے تو کبھی اس کو وہاں دیکھا ہی نہیں ہے. اور پھر پوچھا کرتے، چاند ایک نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم بھی رسول پاک کے صحابی ہیں، تو جو حقیقی معنی میں صحابی تھے انہوں نے پوچھا اچھا پھر بتاؤ حضور پاک کا حلیہ مبارک کیسے تھا، نبی پاک دکھتے کیسے تھے، آپ کا باڈی لینگویج کیسا تھا، آپ کا جسمانی ساخت کیا تھی، آپ کی پلکیں کیسی تھیں، بویں کیسی تھیں، آنکھیں کیسی تھیں، ناک مبارک کیسے تھا، رخسار کیسے تھا، ہونٹ کیسے تھے، دندان مبارک کیسے تھے، آپ کی زلفیں کیسی تھیں، جبین کیسی تھی، وجہ کیسے تھا، چہرہ کیسے تھا، بازو کیسے تھے، قدم کیسے تھے، آپ کا کلام کیسا تھا، انداز کیا تھا، الفاظ کیا تھے، اور وہ حدیث سناؤ جو تو نے پیغمبر سے آپ سنی ہو. تو باتوں سے پکڑا جاتا. اور پھر ایک اور بات تھی، کبھی ایسا کسی نے دعویٰ کیا ہی نہیں، کیونکہ صحابہ نے فوراً پکڑ کی. جو 3 طبقے ہو گئے تھے، ان میں سے بعض کا آئندہ جمعہ ذکر ہوگا. 3 طبقے ہو گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت نا 3 طبقے ہو گئے تھے. ایک تو خالص مومن جنہیں اللہ نے اولئک ھم المؤمنون حقا کہا ہے نا، اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کوئی بھولے بالے نہیں کہ آج اللہ کسی کو رضی اللہ کن کہہ دیں اور کل کو اللہ کو پتا ہو کہ اس نے تو مرتد ہو جانا تھا، میں نے رضی اللہ کیوں کہہ دیا. اللہ اسے ہی مومن کہتے ہیں، اللہ اسے ہی سچا کہتے ہیں، اللہ اسے ہی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس نے رضی اللہ کا تمغہ لیا اور پھر آخری دم تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا رہا. اللہ کو بھی پتا تھا یہ رضی اللہ عنہ ہیں، نبی پاک کو بھی پتا یہ رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے ایمان پہ قائم رہنا ہے. وہ طبقہ جسے ہم صحابہ کہتے ہیں، امت کے محدثین کا، مفسرین کا، کبار علماء کا، ساری امت کا اجماع ہے کہ جس ایک شخص نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ کی وفات کے بعد بیان کی ہے نا، وہ صحابی رسول ہے.
دوسرا طبقہ تھا منافقین کا، جنہیں اللہ نے منافقین ڈکلیئر کیا۔ کچھ لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں اور وہ اس دور کے منافقوں کو بھی صحابہ کا نام دے رہے ہیں، اور نوجوانوں میں کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ شاید یہ بھی اس دور کے صحابی تھے، بعد میں مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ وہ نہ پہلے صحابہ تھے نہ بعد میں صحابہ تھے، وہ تو تھے ہی منافق۔ پہلے بھی کلمہ پڑھ کے انہوں نے نفاق کا اظہار کیا، بعد میں بھی انہوں نے نفاق کا ہی ثبوت دیا ہے۔ تو جو منافق کی ڈیفینیشن ہے وہ جو صحابہ پہ لگاتا ہے وہ آپ سب سے بڑا منافق ہے۔ صحابی کی تعریف سمجھو، اور منافقوں کو اللہ نے اس سے الگ کیا ہے۔ منافق کی پہچان کیسے ہوئی؟ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کلمہ تو پڑھا، چند دنیاوی فوائد کے لیے یا پھر اپنی جان کو اسلامی حدود سے بچانے کے لیے، بعد میں مکر گیا، پھر گیا۔ پہچان کیسے ہوئی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی نا، تو یہ جو منافق تھے نا کھل کے سامنے آ گئے۔ صحابہ تو حضور پاک کی تعریفیں کرتے تھے، یہ حضور پاک میں عیب نکالتے تھے، نقص نکالتے تھے، آپ کی باتوں کا تمسخر، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو کھل کر سامنے آ گئے کہ صحابی وہ ہے جو حضور کی شان بیان کرتا ہے، اور منافق وہ ہے جو حضور پاک کا نعوذ باللہ استغفر اللہ نقص بیان کرتا ہے۔ امت کے ایک ایک شخص نے پہچان لیا صحابی کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اتنی واضح ڈیٹیل کے بعد پھر بھی صحابہ کو منافقوں میں شامل کرے تو وہ اپنے آخرت کے انجام کی فکر کرے، کیونکہ وہ اللہ کے کلام پہ شک کر رہا ہے، نبی پاک کے فرمان پہ شک کر رہا ہے۔ تیسرا طبقہ تھا مرتدین کا، جنہوں نے علل اعلان کلمے سے انکار کر دیا کہ ہم تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ یا تو وہ مل گئے مسلمہ کذاب کے ساتھ، جھوٹے نبی کے ساتھ، اس کا کلمہ پڑھ لیا، یا وہ مل گئے اسود انسی، ایک اور جھوٹا نبی تھا، اس کے ساتھ مل گئے، یا پھر مل گئے طلحہ اسدی، ایک اور جھوٹا نبی تھا، اس کے ساتھ مل گئے، یا پھر مل گئے سجا کے ساتھ، ایک عورت تھی، اس نے نبیوں نے کا اعلان کیا، اس کے ساتھ مل گئے، کلمے سے انکار کر دیا، کچھ اور بھی ساتھ مل گئے۔ یہ بڑی بڑی فوجوں کے لشکر لے کے مدینہ منورہ کی طرف چڑھ دوڑے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم تو اس اسلام کے قلعے کو ختم کر کے وہاں خود غلبہ پا کے سارے عرب کے حکمران بن جائیں گے، پر یہ اپنے مکر اور چالیں چلتے رہے۔ رب نے اپنا فیصلہ فرمایا، اور صحابہ جو 1.5 لاکھ کی تعداد میں تھے، یہ لاکھوں کے لشکر سے ایسے ٹکرا گئے جیسے بدر میں ٹکرائے تھے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے، وجدان یہ کہتا ہے، ہمارا دل یہ کہتا ہے، جس طرح اللہ نے بدر میں فرشتے بھیج کے صحابہ کی مدد کی تھی، ایسے ہی پیغمبر کی وفات کے بعد اللہ نے فرشتے بھیج کے بھی صحابہ کی مدد کی ہے، مسلمہ کذاب کے خلاف بھی، اسود انسی کے خلاف بھی، طلحہ کے خلاف بھی۔ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا ایک دور آئے گا پورے اسلامی لشکر میں ایک بھی صحابی رسول ہوا نا تو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ صحابی کی اتنی برکات ہیں۔ پھر فرمایا
پھر ایک وقت آئے گا کہ پورے اسلامی لشکر میں ایک بندہ بھی جو صحابی سے ایمان کی حالت میں ملا ہے، جسے ہم تابعی کہتے ہیں، وہ ہوا نا، اللہ پھر بھی فتح عطا فرما دیں گے۔ اور پھر آپ نے وہ حدیث ارشاد فرمائی جو ہمارے دل و دماغ کو سکون دیتی، آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ ہر مومن کو سن کے سکون ملتا ہے اور ہر منافق کو سن کے آگ لگتی ہے، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں۔ حدیث کیا ہے؟ مرآنی اور مرآنی قد حرم اللہ علیہ النار۔ جس خوش نصیب نے، آقا فرماتے ہیں، اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ایمان کی حالت میں، اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہی کر دی۔ اور مرانی اور مرانی، یا جس نے ایمان کی حالت میں ایک صحابی رسول کی بھی زیارت کی، اللہ نے اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہی کر دی۔ صحابہ کا درجہ کوئی چھوٹا ہے، معمولی ہے؟ قیامت تک نہ کوئی نبی آنا، قیامت تک نہ کوئی صحابی آنا ہے۔ سورہ انفال کی آخری سے پہلی اور اس سے پہلی دو آیتیں ایک ہی مفہوم، سورہ انفال کی دوسری تیسری آیت اسی مفہوم کی ہیں، سیم مفہوم ہے۔ اور اللہ نے نشانیاں بیان کی ہیں صحابہ کی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ المؤمنون حقا۔ صحابہ کون ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام سے وحی کے الفاظ سنتے ہیں تو کانپ اٹھتے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پہ توکل بڑھ جاتا ہے، نماز نہیں چھوڑتے اور اللہ کی راہ میں زندگی بھر فرضی نفلی صدقے کرتے رہتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے مور لگا دی، جس طرح نبیوں پہ اللہ مور لگاتے ہیں، یہ نبی ہے، اس طرح نبیوں کے صحابہ پہ بھی اللہ مور لگاتے ہیں، یہ نبی کا صحابی ہے۔ لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے درجے ہی درجے ہیں، بخشش ہی بخشش ہے، رزق ہی رزق ہے۔ اور یہ درجے کس کے ہیں؟ 17ویں گریڈ کے، 21ویں اسکیل کے، یا کسی کے تمغے سجانے کے، بیج لگانے کے، اللہ عہدے پہ نہیں، یہ درجے وہ ہیں جو اللہ نے جنت میں تیار کیے ہیں، یا اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے کیے ہیں، نہ نبیوں کے فالوور بلیور صحابہ کے لیے کیے ہیں۔
8 جنتیں 800 درجے، سب سے پہلے ایمان لانے والے سب سے پہلے جنت میں بھی جائیں گے۔ ایک حافظ قرآن کا ہم درجہ حدیث کی روشنی میں جب بیان کرتے ہیں نا تو اس وقت یہ بیان ہوتا ہے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا جس نے قرآن پاک حفظ بھی کیا، عمل بھی کیا اور زندگی بھر یاد بھی رکھا۔ یہ شرطیں ہیں، حفظ کیا، عمل کیا، یاد بھی رکھا۔ اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، جنت کی منزلیں چڑھتا جا۔ حافظ قرآن کے تو بڑے درجے ہیں، تو نبی کے صحابہ کے درجے کون کتنے ہیں جو پہلے حافظ قرآن تھے۔ جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف 1200 صحابہ وہ شہید ہوئے ہیں جو سارے ہی قرآن کے حافظ تھے۔ قرآن ہم تک پہنچایا کس نے ہے؟ مکہ مکرمہ کے 13 سالہ دور میں یہ صحابہ ہی تھے جنہوں نے دین سنبھال کے رکھا ہے۔ جب ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں نا تو یاد رکھیں اس میں حضرت علی المرتضی آلریڈی شامل ہیں، حضرت حسن شامل ہیں، حضرت حسین شامل ہیں۔ اہل بیت اطہار کی یہ شخصیات صحابہ میں شامل ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا صحابیات میں شامل ہیں۔ امہات المومنین ازواج مطہرات حضور پاک کی یہ صحابیات میں شامل ہیں۔ خاندان نبوت ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن یاد رکھیں نبی کے خاندان کا ہو لیکن کلمہ نصیب نہ ہو، خاندان نبوت سے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کا باپ دیکھ لیں، حضور کا چچا ابو لہب دیکھ لیں۔ اگر کوئی اعلیٰ ترین حیثیت کے لحاظ سے، مرتبے اور درجے کے لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین عمل ہے تو وہ کلمہ توحید و رسالت ہے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی نبی پاک کا رشتہ دار بھی ہے تو وہ ڈبل اجر کا مستحق ہے۔ مکہ مکرمہ کی وادیوں میں 13 سال اور پھر ہجرت کرنے کے بعد جنگ بدر بھی، جنگ احد بھی، جنگ خندق بھی، 2 سال دوسری ہجری میں، تیسری ہجری میں، 5ویں ہجری میں صحابہ ہی تو لڑتے رہے ہیں کافروں کے ساتھ، نبی کا بھی دفاع کرتے رہے ہیں، دین کا بھی دفاع کرتے رہے ہیں۔ اور امام حسن و حسین تو 5ویں 6 میں جا کے پیدا ہو رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار کا دین میں بڑا حصہ ہے، ہم ان کے قدموں کی خاک پہ قربان ہونے کو تیار ہیں، لیکن صحابہ کے مرتبے کو سمجھو۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک محمد کا دین امت کو پہنچایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں، حضرت علی المرتضیٰ کی روایتیں، حضرت امام حسن امام حسین کی روایتیں، امام زین العابدین کی سند سے آنے والی روایتیں، وہ ساری یک جا کر لیں تو اکیلے حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس اور اماں جی عائشہ صدیقہ کی روایتوں سے کم ہیں۔ ان 3 شخصیات کی روایتیں، عبداللہ بن عمر کی حدیثیں، بیان کردہ عبداللہ بن عمر کی حدیثیں، یہ ساری ایک ایک صحابی کی حدیثیں باقی سارے صحابہ کی بیان کردہ حدیثوں سے زیادہ نکلتی ہیں۔ کسی نے صحابہ کی توہین اس انداز میں کی
کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر فقیہ تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، انہیں تو سمجھ ہی نہیں تھی، وہ بھی بدبخت بد نصیب ہیں جو صحابی کو غیر فقیہ کہے کہ سمجھ ہی نہیں۔ اور کسی بے ایمان بدبخت نے اس نے صحابی کو دارا اسلام سے باہر کر دیا، اس سے بڑا شقی القلب بے نصیب بدبخت بے ایمان ہے ہی نہیں جو صحابی پہ تان کرتا ہے، جو صحابی پہ الزام لگاتا ہے، جو صحابی کے ایمان پہ شک کرتا ہے۔ یہ صحابہ کے ایمان پہ شک نہیں، دین اسلام پہ شک ہے۔ آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو سمجھ کے آئے ہیں یار۔ جمعہ میں پڑھا رہا ہوں، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت ہے کہ میں اپنی بات کروں؟ میں تو اللہ رسول کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کچھ نہ کچھ تو سمجھ کے ہی آئے ہیں کہ یار فلانی جگہ جاؤ، وہاں باتیں کچھ سننے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ کو میری ذات پہ اعتماد ہی نہ ہو تو اگلے جمعے آئیں گے، اسی جمعے اٹھ کے چلے جانا ہے۔ اگر صحابہ کی ذات پہ اعتماد نہیں تو صحابی کی بیان کردہ روایت پہ اعتماد ہوگا، صحابی کے بیان کردہ مسئلے پہ اعتماد ہوگا، صحابی کے بیان کردہ فرمان پہ اعتماد ہوگا۔ وہ کہتا جی بندہ ہی مشکوک ہے تو جو مسئلہ بیان کر رہا ہے وہ بھی مشکوک ہو گیا۔ محدثین نے جو راویوں کے جرح اور تعدیل کی سند کے لحاظ سے تقسیم کی ہے، اس میں سب سے پہلے دیکھا ہی راوی کا کریکٹر جاتا ہے۔ کردار کیا ہے؟ کردار صرف گفتار کا نام نہیں ہے، اخلاق صرف باتوں کا نام نہیں ہے، اخلاق بندے کے کریکٹر اور کردار کا نام ہے۔ کوئی بندہ کسی پہ سودا سلف لینے گیا، کسی ریڑھی والے سے، دکان والے سے، کسی شاپنگ مال والے سے، وہاں کاؤنٹر پہ آدمی کھڑا ہے، وہ بڑی ہینسنس کے باتیں کر رہا ہے۔ اب تو کاؤنٹر پہ کھڑا کیا کھڑی ہوتی ہے، توبہ استغفر اللہ۔ بینک میں جاؤ تو وہاں سامنے، کسی ادارے میں جاؤ تو وہاں سامنے، شاپنگ مال پہ جاؤ تو وہاں سامنے۔ ایسی مار لگ گئی ہے ان کو، ہر جگہ عورت کو سامنے کر دیا۔ دو چیزیں اس دور میں بڑی عام ہوئی ہیں، پہلے بھی کہا تھا، ایک بدتمیزی بہت عام ہو گئی ہے، ایک بے حیائی بڑی عام ہو گئی ہے۔ اسی کا خمیازہ ہے ایک ایک بندے کے موبائل سے 50 60 70 ہزار غلط ویڈیو نکل رہی ہیں۔ ایک بندے کا یہ حال ہے، باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ پوری قوم کا اخلاقی طور پہ جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے، اور پھر بھی ہم بڑے اچھے اخلاق والے ہیں۔ آؤ جی بابا جی کیا حال ہے جی، ٹھیک ہو جی، کیا چاہیے آپ کو؟ وہ مس آگے سے ہینڈل کر رہی ہے، وہ مس ہینڈل نہیں، واقعی مس ہینڈل کر رہی ہے۔ ہر چیز کو مسنگ کر دیا انہوں نے، اخلاق بھی گیا، کردار بھی گیا، گفتار بھی گئی، اپنی قومیت بھی گئی، شناخت بھی گئی، وطن کی عزت بھی گئی، اور آخرت بھی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ وہ بڑے اچھے انداز سے اخلاق سے پیش آتا ہے، اور جناب یا پھر حساب کتاب لگانے میں دا لگا دے گا، یا شاپر میں فروٹ ڈالنے میں دا لگا دے گا، یا اصلی دکھا کے نقلی دینے میں دا لگا دے گا۔ اوپر سے بڑا اخلاق والا جی، اندر سے وہ جناب کینچی لے کے کاٹی جا رہا ہے۔ کسی مستری مزدور کو لے آؤ، کسی کو ورک، اس پہ اعتماد نہیں ہوتا، یار یہ آنکھوں کے سامنے کام کرا لو، تھوڑا سا ادھر ہونا ہے تو اس نے بیٹھ جانا۔ دفتر والے پہ اعتماد نہیں رہا، مزدور پہ اعتماد نہیں رہا، ریڑھی والے پہ اعتماد نہیں رہا، دکاندار پہ اعتماد نہیں رہا، اب تو مولویوں پہ اعتماد نہیں ہے۔ ایسی ایسی باتیں
اور ایسے ایسے مسئلے بنا کے پیش کر دیتے ہیں، نہ قرآن میں ہے نہ نبی کے فرمان میں ہے، اور لوگ سمجھے بھائی ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے، بڑے اس کے ویو ہیں، بڑے اس کے سبسکرائبر ہیں، بڑی اس کی جناب پہنچ ہے، دنوں میں لاکھوں میں پہنچ گیا ہے۔ خدا را ایسے لوگوں سے آپ متاثر ضرور ہوں، لیکن جو ادب، جو احترام، جو وقار، جو اتھارٹی اللہ نے نبی کے پیغمبر کے منبر کو، مصلی کو عطا کی ہے، وہ دنیا کے کسی بادشاہ کے تخت پہ بھی نہیں ہے۔ یہ دو چار کرسیوں پہ بیٹھ کے آگے دو چار رنگ رلیاں تتلیاں بنا کے لوگوں کے چینل چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹاپک چھیڑ لیتے ہیں، اور خصوصاً مذہب پہ اوپر بات کرنے پہ ہر اس بندے کو پابندی ہونی چاہیے جس کے پاس مذہب کی ڈگری نہیں ہے۔ جو اٹھتا ہے، کہیں کسی نے 5ویں اسکیل کے بھی نوکری لینی ہو نا تو اتنی لمبی سی وی اس نے پکڑی ہوتی ہے، دفتروں کے چکر لگا رہا ہے، مجھے فلانی جگہ ملازم رکھ لو، گورنمنٹ کا ملازم لگنے کے لیے اتنی سندیں چاہیے، اور دین کے اوپر لیکچر دینے کے لیے کوئی سند ہی نہیں ہے۔ جس کا جی اٹھتا وہ جناب مائک کھول کے کیمرہ آن کر کے بات کرتا ہے تو دین پہ، بحث کرتا ہے تو دین پہ، ہیٹ کرتا ہے تو دین والوں پہ، اور اس قدر بدتمیز ہو جاتے ہیں، منہ پھٹ ہو جاتے ہیں کہ چلتے چلتے نہ اولیاء کو معاف کرتے ہیں نہ صحابہ کو معاف کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی بڑا بولتا ہے، بچو ایسے فتنہ باز لوگوں سے، یہ امت کے اندر دڑانے ڈال رہے ہیں، فتنے ڈال رہے ہیں۔ ہماری کیا اوقات حیثیت ہے کہ ہم صحابی کے کریکٹر پہ بحث کریں؟ جہاں تمہیں یہ کہا جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، بس آنکھیں بند، زبان بند، سر جھکا دیا۔ جہاں تمہیں کوئی یہ کہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فوراً اپنے ہتھیار پھینک دو، بھائی میں اس سے آگے بات ہی نہیں کر سکتا، میرے نبی کا فرمان ہے۔ آپ کے علم میں ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی، بعد میں تحقیق کرتے رہیں، بحث نہ کریں اللہ رسول کے فرمان کے سامنے۔ اور جہاں کسی صحابی رسول کا ذکر آئے، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے حضرت علی المرتضیٰ تک، حضرت امام حسن و حسین سے لے کے حضرت امیر معاویہ تک، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس سے لے کے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر تک، 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں تمہیں یہ کانوں میں بات پڑ جائے کہ یہ نبی کا صحابی ہے، ہم نے ان کی ذات کے بارے میں نہ تنقید کرنی ہے، نہ تنقیص کرنی ہے، نہ توہین کرنی ہے، کیونکہ ان کے ایمان پہ، کردار پہ، کریکٹر پہ، کامیابی پہ، ان کے جنت کے درجات پہ اللہ بھی گواہ ہے، پیغمبر بھی گواہ ہے۔ صحابہ کے مقام کو سمجھو، سارا دین آیا ہی صحابہ کے ذریعے، اللہ نے ایسے ہی نہیں ان کے درجے بلند کیے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ ایسے پست انداز سے بولتے، سر جھکا کے بیٹھتے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اور پرندہ کہاں بیٹھتا ہے، یا دیوار پہ بیٹھتا ہے یا درخت پہ بیٹھتا ہے، اسے پتہ ہے نہ اس نے ہلنا ہے نہ بولنا ہے۔ صحابہ ایسے ساکت ہو کے بیٹھتے کہ نبی کی آواز سے بلند اپنی آواز نہیں کرتے تھے، کہیں ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اور جب حضور وفات پا گئے
آقا علیہ السلام قبر انور میں مدفون کر دیے گئے، دنیا سے آپ تشریف لے گئے، صحابہ یہی آیتیں پڑھ پڑھ کے نبی کی قبر کے پاس بھی آہستہ بولا کرتے تھے۔ آج بھی مدینہ منورہ جاؤ، ریاض الجنہ میں دیکھو، سامنے بڑے جلی حروف میں سعودی حکومت نے وہاں یہی آیت لکھی ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیسٹ کیا ہے، دل اللہ نے بنائے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے دلوں میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا دل میں کیا ہے، دلوں کے راز انہ علیم بذات الصدور جانتا ہے۔ اللہ نے دلوں کا امتحان لیا، فرمایا نبی کے سارے صحابہ کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت، آخرت کی طلب کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ مغفرت کا اعلان، اجر عظیم کا اعلان، جن کے ساتھ اللہ نے بڑے مرتبے درجے کا اعلان کیا ہے، ہمیں بھی اپنے جند جان سے بڑھ کے آل رسول کے ساتھ بھی، اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی، پیغمبر کی ازواج کے ساتھ بھی، پیغمبر کی اولاد کے ساتھ بھی، پیغمبر کے نواسوں کے ساتھ بھی، پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ بھی، نبی کی صحابیات کے ساتھ بھی، جس کی کسی بھی طرح سے نسبت رسول اللہ سے جڑ گئی ہے، اپنی جان سے بڑھ کے محبت کریں گے، تذکرہ اور اظہار کریں گے، ان کے جنت رضی اللہ کا اعلان کریں گے، تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔